اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی علاقۂ سببیہ کے بارے میں کہ جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ کون سا علاقہ پایا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں نے اس میں بیان کیا، پھر ان کی رد کی، اور پھر جو ہے وہ ہم اس مرحلے تک پہنچے. شہید فرماتے ہیں کہ صحیح جو ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ یہ علاقہ جو پایا جاتا ہے لغت میں لفظ اور اس کے معنی کے درمیان، جو علاقۂ سببیہ ہے جو پایا جاتا ہے لفظ اور اس کے معنی کے درمیان، یہ قانون عام کے اعتبار سے ہے. کیا ہے؟ جو علاقۂ سببیہ شہید کیا کہتے ہیں؟ وہ سارے مثلا آپ کے سامنے بھی نظریات پیش کیے پہلے گزشتہ دروس میں، اور پھر ان کی رد بھی ہوئی. لیکن اب شہید فرماتے ہیں کہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ علاقۂ سببیہ جو پایا جاتا ہے لغت میں لفظ اور معنی کے درمیان، وہ قانون عام کے اعتبار سے پایا جاتا ہے. ذہن بشری کے جو قوانین عام ہیں ان کے اعتبار سے پایا جاتا ہے. قانون عام کیا ہے؟ مثلا کہتے ہیں کہ مثلا دو چیزیں ہیں، مثلا میں ایک کا تصور دوسرے کے تصور کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک کا تصور کیا تو دوسری چیز کا تصور بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے انسان کے ذہن میں، اور یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. صحیح. اور یہ مثلا جو ہے ان کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی علاقہ تو پایا جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک چیز کے بارے میں سوچا، دوسری چیز کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، تو علاقہ پایا جاتا ہے. پھر دو تصور ہیں، ایک چیز کا تصور آپ نے کیا، فوراً دوسری چیز کا تصور آپ کے ذہن میں ہوا، تو یہ سبب بنا کس چیز کا ایک تصور دوسرے کا بھی ہے. یعنی ذہن منتقل ہوا ایک کے تصور سے دوسرے تصور کی طرف. یعنی جب آپ نے ایک چیز کے بارے میں سوچا تو آپ کا ذہن فوراً منتقل ہوا دوسری چیز کے تصور کے بارے میں. اب اس کی مثال جو ہے وہ شہید پیش کرتے ہیں کہ ہماری عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات. عام زندگی میں مثلا دو دوست آپس میں ساتھ رہتے ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتے. دو دوست آپس میں ساتھ رہتے ہیں، ایسے بہت سے ہیں کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہوتے، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. عام طور سے کوئی کام ہوگا تو ساتھ ملیں گے، نماز میں آئیں گے تو ساتھ آئیں گے، مارکیٹ جائیں گے تو ساتھ جائیں گے مثلا. تو ہم ان کو ہمیشہ مطلب ساتھ دیکھتے ہیں. اب اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو دیکھیں الگ سے، غیر ہم ان میں سے کسی ایک کو الگ سے دیکھیں تو کیا آپ کا ذہن یا میرا ذہن فوراً دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی دو دوست ساتھ رہتے ہوں ہمیشہ، آپ ان کو ہمیشہ ساتھ دیکھتے ہو، نماز میں، بازار میں، کام میں، ملاقات میں، زیارت میں، سب آپ ان کو ہر وقت ساتھ دیکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کسی روز کہ ایک دوست آپ کو نظر آئے اور دوسرا نظر نہ آئے، تو آپ کے ذہن میں فوراً دوسرے تصور آئے گا نہیں آئے گا؟ ایسے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں. حتیٰ کبھی کبھی آپ سوال بھی کر لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مثلا، ایسا ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں فوراً تصور جو ہے وہ آیا. یا ہم مثلا ایک کے بارے میں ایک کا نام سنیں، یعنی دو دوست ہیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، آپ ایک کا نام سنا تو فوراً آپ کے ذہن میں دوسرے کا نام کا تصور پیدا ہو جائے گا. نہیں ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے دوست ہیں. صحیح. تو حتیٰ کہ آپ کو ایک کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو آپ کے ذہن میں دوسرے کے نام کا تصور یا دوسرے کا نام آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. صحیح.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو بارہا ایک ساتھ دیکھا ہے، آپ نے ان کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھا ہے مثلا. تو یہ ایک کا نام لینا یا ایک کا ہمارے سامنے آنا فوراً تصور پیدا کر دیتا ہے دوسرے کے لیے، یہ سبب بن جاتا ہے. ایک کا تصور دوسرے تصور کا سبب بن جاتا ہے. اسی تدبیر کرتے ہیں. وہ صحیح یعنی شہید فرماتے ہیں کہ صحیح فی حل المشکلات. اب یہ تو مثلا رائے آئی اس کا جواب رد، دوسری رائے آئی اس کی رد، مثلا اس طرح ہوتا رہے گا. تو شہید کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مشکل کو حل کرنے کے لیے صحیح یہی ہے. صحیح ہے یعنی اس مشکل کے حل میں صحیح کیا ہے؟ ان علاقۃ السببیہ التي تقوم في اللغة بین اللفظ والمعنی. وہ علاقے سببیہ جو پایا جاتا ہے لغت میں لفظ اور اس کے معنی کے درمیان توجد وفقا لقانون عام من قوانین الذہن البشری. وہ پایا جاتا ہے قانون عام کے اعتبار سے، قانون عام کے اعتبار سے قوانین ذہن بشری میں سے. یعنی جو قوانین ذہن بشری ہیں ان میں سے ایک قانون یہ بھی ہے. جو عام قوانین ہیں ان میں سے ایک قانون یہ بھی ہے. کیا ہے وہ قانون عام؟ بل قانون عام ہوا، اور وہ قانون عام یہ ہے ان کل شیئین اذا اقترنا، مثلا جب ہر دو چیزیں ایک ساتھ ہوں، تصور احدہما مقصود آخر، تو اس میں ایک کا تصور دوسرے تصور کے ساتھ ہو. فی ذہن انسان کے ذہن میں مرارا نتیجہ ایسا عام طور سے ہو جاتا ہے. یعنی ایک کے ذہن ایک کے تصور کے ساتھ دوسرے تصور ہوتا ہے. ولو علی سبیل الصدفہ، چاہے وہ صدفے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو. مثلا کامل بینما علاقہ، تو ان کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے بعض تصور ہے، اور یہ ایک کا تصور ہو جائے گا سبب لانتقال ذہن تصور الاخر، ذہن منتقل ہو جائے دوسرے کے تصور. یعنی یہاں تک کہ اس حد تک آپ یعنی دیکھتے ہیں ان کو ایک ساتھ کہ مثلا ایک کا ذہن اس حد تک وہ آپ کے ذہن میں بس چکی بات کہ ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور آپ کے ذہن میں ہو جاتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے. اور مثال ظاہر کا فی حیات میں رہتا ہے، اور اس کی مثال ہماری روزمرہ کی زندگی میں پائی جاتی ہے. ان عیشہ ما صدیقین لا یفترقان فی مختلف شؤون حیاتہما نجدہما دائما معا. مثلا ہم دیکھتے ہیں زندگی گزارتے ہیں ایسے دو دوستوں کے ساتھ کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اصلا جدا نہیں ہوتے زندگی کے مختلف معاملات میں وہ جدا نہیں ہوتے. ہم ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ پاتے ہیں. فَإِذَا رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الصَّدِيقَيْنِ، بس اگر ہم دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو، ان دو صدیقوں میں سے دوستوں میں سے کسی ایک کو منفردن تنہا دیکھیں، اور سمعنا باسمہ، یا ہم اس کے نام کو سنیں، ایک کے نام کو سنیں، اسرع ذہننا، تو ہمارا ذہن جلدی سے کیا کرے گا؟ فوراً ذہن میں ہمارا الی تصور الصدیق الاخر، تو ہمارا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا ایک دوست کے نام سننے سے دوسرے دوست کے نام کے تصور کی طرح. کیوں؟ لأن رؤیتہما معا، اس لیے کہ عام طور سے ہم نے ہمیشہ ایک ساتھ دیکھا ہے، کثیرتاً عام طور سے دیکھا ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے. اور جدت علاقہ فی تصورنا، اور اس چیز سے علاقہ پیدا ہو گیا ہمارے تصور میں، یعنی ہم نے اسے ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہے ہمیشہ، تو اب اس ساتھ دیکھنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں بھی اس کا تصور پیدا ہو گیا. وَهَذِهِ الْعِلَاقَةُ تَجْعَلُ تَصَوُّرَنَا لِأَحَدِهِمَا، اور یہ علاقہ جو ہے قرار دیتا ہے ہمارے تصور کو ان میں سے کسی ایک کے تصور کو سبب تصور الآخر، یعنی ایک کا تصور دوسرے کے تصور کا سبب بنتا ہے. انشاءاللہ باقی ہے کل دیکھیں گے. وقت یکفی ان تخترن فکرت احد الشیئین بفکرت الاخر مرۃ واحدہ لکی تقوم بینہما علاقہ. یہ انشاءاللہ
السلام علیکم.